دیکھیے ہم اگر اولاد کے حقوق کو پہچانیں گے تو اولاد ہمارے حقوق کو پہچانے گی. اولاد جب ورنہ ماں باپ کے حقوق کو جب پہچانے گی, جب جانبین سے ایک دوسرے کے جب حقوق ادا ہوں گے تو انشاءاللہ پھر دیندار گھرانہ بنے گا, پھر گھر جنت کا نمونہ بنے گا, گھر میں دینداری آئے گی, معاشرے میں سدھار پیدا ہوگا, پھر ہوگا یہ کہ بالکل صاف ستھرا ماحول ہو جائے گا. اسی لیے کہا گیا, کہا نا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اسی حدیث شریف کے تفسیر میں چل رہا ہے, اسی حدیث کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. سب سے پہلے اپنے گھر کی فکر کرو, اپنی بیٹیوں کی, اپنے بچوں کی, ان کی فکر کرو. تیسرا تیسرا حق جو ہم کو بتایا جا رہا ہے, اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کرنا ہے. اگر فکر نہیں کریں گے تو میرے عزیزوں نوجوانوں میں ایسا ہی ہو جائے گا کہ بڑا مشہور جو واقعہ ہے جو ذہن میں آ گیا, دیکھیے کہ ہر ایک انسان جانتا ہے, اس ڈاکو کی طرح فرمایا کہ ہمارا قصہ ہو جائے گا کہ ایک جو بچہ جو اسکول جاتا تھا, اس کی ماں اس کو روکتی ٹوکتی نہیں تھی, چھوٹی موٹی چوری کرتا تھا. جب کسی قتل یا رہزنی کے جرم میں جب وہ پھنس گیا, جب اس کے لیے حکم ہو گیا کہ اس کو پھانسی دی جائے, بہت مختصر بتا رہا ہوں, غور سے سنیں, بالکل بڑی توجہ کے ساتھ سنیں. تو پھر جب اس کا وقت آیا پھانسی کا, جب پھانسی کا حکم ہو گیا تو عدالت والوں نے کہا, جلاد نے کہا کہ دیکھیے آخری جو آپ کی جو خواہش ہو, تمنا وہ ظاہر کرے, آپ کی آخری تمنا کو پوری کی جائے گی قانون کے مطابق. اس ڈاکو, اس نوجوان نے کہا کہ میری آخری تمنا یہ ہے کہ میری ماں کو بلائی جائے. غور سے سنو, میری ماں کو بلایا جائے, میری یہ تمنا ہے. جب اس نوجوان کی ماں کو بلایا گیا, وہ جیسے ہی اس نے اپنے چہرے کو آگے کیا بات کو سننے کے لیے, اس نوجوان نے فوراً اس کی ماں کی ناک کو کاٹ لیا. تو لوگ کہنے لگے بڑا ظالم ہے یہ, بڑا بدتمیز یہ نوجوان کہ پھانسی کے تختے پر چڑھا ہوا ہے, لٹکا ہوا ہے, اور یہ ایسی حرکت کر رہا ہے. اس نوجوان کی کلمات سنو. اس نوجوان نے کہا کہ سنو, یہ جو میں یہاں تک جو پہنچا ہوں, جو اس منزل تک جو آج میں پار ہوا ہوں, اس میں جو قصور ہے میری ماں کا قصور ہے. میں بتاؤں وہ کیسے. اس نے بتایا کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا, جب چھوٹا سا تھا میں, تو میری ماں مجھے کبھی روکتی ٹوکتی نہیں تھی. میں اسکول میں سے چھوٹی موٹی چوری کر کے لے کر آتا تھا, چھوٹی موٹی چیز جب چورا کر لے کر آ جاتا تھا تو میری ماں دھیرے سے رکھ لیتی تھی, روکتی ٹوکتی نہیں تھی. اسی کا وسیلہ ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج میں اتنا بڑا ڈاکو اور رہزنی کے جرم میں آج پھنس گیا, آج میں اس تختہ دار پر لٹکا ہوا ہوں. تو جب ماں باپ جب اولاد کے بارے میں جب چشم پوشی جب کرتے ہیں تو بڑے بڑے پھر کانڈ ہونے لگتے ہیں, بڑے بڑے فتنے پھر پیدا ہوتے ہیں, فتنے فسادات پھر پیدا ہوتے ہیں. پھر ہماری لڑکیوں کا معاملہ بھی عجیب و غریب. اچھا لوگ اگر سمجھاتے ہیں تو ماں باپ کو بھی الٹا سیدھا لگتا ہے, میری اولاد ایسا کر سکتی ہے, میری اولاد کے بارے میں آپ ایسا کہہ سکتے ہو, میری اولاد تو بہت نیک ہے, بہت با اخلاق ہے, بہت کردار والی اولاد ہے میری, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ اگر کسی کی طرف سے کوئی اگر فرمایا کہ اگر کوئی بات آئے تو اس بات کو سوچو سمجھو کہ آج ہمارے بڑے کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے بڑے بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو, اپنی اولاد کے صحیح حقوق ادا کرو, ورنہ اللہ حفاظت فرمائے اولاد جو ہماری جو نسلیں ہیں ان کے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. ہماری جو اولاد ہے, ہماری جو نسلیں ہیں, ان کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا. کیوں محفوظ نہیں رہے گا؟ کہ ہم صحیح طور پر مکمل طریقے سے جب ان کے اوپر محنت نہیں کریں گے, جب ان کو ہم صحیح تعلیم نہیں دیں گے, جب ہم ان کی صحیح تربیت نہیں کریں گے, یا جب ہم ان کا صحیح نام نہیں رکھیں گے, جو حقوق ہیں ان کو ادا نہیں کریں گے, تو پھر ہوگا یہ کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا, اور پھر اولاد دنیا میں ایک بار سے بھی نقصان کا ذریعہ بنے گی, اور دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے ہم, اور آخرت میں تو ہے ہی. دنیا کا نقصان تو ہم کو معلوم ہے کہ جب اولاد جب ماں باپ کی عزت کو جب اچھال دیتی ہے, اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو بھی ایک بار سے اچھالے, یہ بچی کسی کے ساتھ چلی جائے, یا بچہ کچھ بھی ایسا حادثہ کر دے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو نیچی گردن کرنی پڑتی ہے. اچھا اس سے کئی زیادہ بڑھ کر اگر نقصان دیکھا جائے تو آخرت کا نقصان ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے جو خطبے میں جو حدیث شریف پڑھی نا, اس میں یہی کہا گیا کہ دیکھو اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا ثلاثه صدقه جاريه علم ينتفع به
علم ينتفع به وولد صالح يدعو له. تین چیزیں بیان کی اس حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا فرمان اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, منقطع ہو جاتا ہے. جب انسان مر گیا سلسلہ ختم. لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے انتقال کر جانے کے بعد, اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ ہے. یعنی اس کے مرنے کے بعد بھی وہ نیک کام جاری رہا. مثلا کسی نے ہول لگوا دیا, ٹیوب ویل لگوا دی مدرسے میں, کوئی ایسا نیک کام کر دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے, پانی پیتے رہے, وضو بناتے رہے, نماز پڑھتے رہے. دوسرا علم ينتفع به, کہ اولاد کو علم سکھا دیا, کہ جو اولاد لوگوں کو علم بانٹتی ہے, اور اس کے کئی سارے حفاظ علماء, اور اس نے کئی ساری کتابیں ایسے لکھ دی کہ جن کتابوں کے ذریعے سے اور جن حفاظ کے ذریعے سے اور جن علماء کے ذریعے سے قوم یا پوری دنیا فرما سیراب ہوتی رہی. یہ ثواب بھی اللہ رب العزت ماں باپ کے کھاتے میں لکھیں گے جو محنت کریں گے, جو ایسا فرما کہ جو ایسی اولاد کو بنائیں گے. اور پھر تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ نیک اولاد یدعو لہ, کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے. ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے نیک اولاد جو ہوتی ہے. جب انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, جب انتقال کر جاتا ہے, تو میرے عزیزوں, نوجوانوں, بزرگوں, کیا حال ہوتا ہے؟ بس اس کو یہی امید رہتی ہے کاش مجھے کوئی ثواب بھیجے, کاش میرے لیے کوئی قرآن کی تلاوت کر دے کہ جس کی وجہ سے میرا معاملہ آسان ہو جائے. یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد ان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اچھا رہی اب کتنے تین حقوق ہو گئے. پہلا حق کیا بتایا گیا؟ ولیمہ, اولاد کا سب سے پہلا حق ولیمہ. دوسری چیز بتائی گئی صحیح نام تجویز کی جائے, صحیح نام رکھا جائے. اور تیسری چیز اولاد کا کیا حق ہے؟ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کی جائے. چوتھا حق یہ ہے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو اس کا صحیح جگہ, مناسب جگہ رشتہ کیا جائے, نکاح کیا جائے مناسب جگہ جب اولاد بالغ ہو جائے. اچھا عجیب و غریب حال ہے ہر جگہ کا کہ ہم معیار کس چیز کو بناتے ہیں نکاح کے. نکاح کا معیار ہمارا کیا ہوتا؟ ٹارگیٹ, کتنی بیگھہ زمین ہے اس کے پاس, کتنا مال ہے, کتنی دولت ہے. ارے صاحب ہمارا ان کا بناؤ بن ہی نہیں سکتا. کیوں؟ وہ مالی اعتبار سے کمزور ہے. ارے صاحب ہمارا ان کا بناؤ تو بن ہی نہیں سکتا, وہ تو ایسا ہے فلا یو. جبکہ معیار اگر ڈھونڈنا ہے ہم کو شریعت کی روح سے ڈھونڈنا پڑے گا. شریعت میں دیکھیے آپ معیار کیا بتایا گیا. اس لیے حدیث شریف میں کہا گیا تنکح المرأة لأربع, کہ دیکھیے عورتوں سے جو نکاح کیا جاتا ہے نا وہ چار چیزیں ہو سکتی ہیں. چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے عامۃ اکثر. کیا فرمایا گیا؟ لمالہا, یا تو اس کی مال کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے, ولجمالہا, یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے. پھر کیا کہا گیا؟ ولحسبہا, یہ اس کا اعلیٰ خاندان نسب کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے. اس کے بعد چوتھی چیز ارشاد فرمائی ولدینہا, یہ اس کے دین کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے. تو کیا کہا گیا؟ دیکھو فاظفر بذات الدین, کہ دین والی عورت کو چنا کرو, دین والی لڑکی کو لے کر آؤ, دین والوں سے نکاح کرو. ایک دوسرے کے بارے میں بتایا گیا کہ دیندار لڑکا ڈھونڈو, دیندار لڑکی ڈھونڈو. جو معیار وہ کیا ہے؟ وہ دینداری, اخلاق, صحیح سوچ, صحیح فکر, جن کا گھرانہ دیندار ہو, جن کے اندر دینداری ہو. اسی لیے حدیث شریف میں کہا گیا نا کہ جو بھی انسان صرف مال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے, شادی کرتا ہے, تو اللہ رب العزت اس کی غریبی, مفلسی, تنگدستی میں اضافہ فرما دیتے ہیں. اور جو انسان صرف جمال کی وجہ سے یعنی خوبصورتی کی وجہ سے اگر نکاح کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی ذلت و رسوائی میں اضافہ فرماتے رہتے ہیں, بڑھاتے رہتے ہیں. اور کہا گیا کہ دیکھیے کہ جو انسان دین کی وجہ سے رشتہ کرتا ہے, نکاح کرتا ہے, شادی کرتا ہے, تو اللہ رب العزت اس شادی میں, اس نکاح میں برکت عطا فرماتے ہیں. اب ہم سب غور کر سکتے ہیں کہ ہمارے نکاح, ہماری شادی بیاہ کتنی شریعت کے اعتبار سے چل رہی ہیں, یا کتنا شرعی لحاظ ہے ہماری شادی یا ہماری بارات, یا ہم جو فضول کے جو خرچے کرتے ہیں اور فضول گانے باجوں میں فرمایا بم بھٹی کے اور نہ جانے کیسی کیسی رسومات میں آج ہم
جو خرچ کرتے ہیں، بتاؤ یہ شریعت کی روح سے جائز ہے نہیں جائز ہے؟ تو وقت بہت کم ہے ورنہ بات تو بہت ساری تھی، پر کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اولاد کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے آج اتنے سارے فتنے، فسادات، لڑائی جھگڑے وجود میں آ رہے ہیں۔ حدیث شریف میں جو کہا گیا اور جو ہم کو بتایا گیا، جس چیز کے اوپر ہم کو عمل کرنے کے لیے کہا گیا، اس چیز کو نہ سمجھنا ہے ہم کو، نہ عمل کرنا ہے، جس کی وجہ سے آج اللہ رب العزت نے ہماری شادی کو یا نکاح کو یا ہمارے خاندان کو برباد کر دیا، جس کی وجہ سے ہم میں اللہ رب العزت نے مفلسی، غریبی کو بالکل لا کر کھڑا کر دیا کہ آج ہم بالکل ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ جبکہ کہا گیا جو انسان دینی اعتبار سے صحیح زندگی گزارتا ہے، جو دینی اعتبار سے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتا ہے، دینی اعتبار سے اپنے آپ کو جماتا ہے اور اپنے آپ کو نشاور کرتا ہے اور استقامت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو قسم بخدا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی چمکائیں گے اور آخرت میں بھی اس کو چمکائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو اولاد کے جو چند حقوق جو بتائے ہیں، 4 جو حقوق بتائے ہیں، سب سے پہلا حق سنت طریقے پر 7ویں روز اس کا عقیقہ کیا جائے۔ دوسرا حق یہ بتایا گیا کہ اس کا صحیح نام رکھا جائے، اور تیسرا حق یہ بتایا گیا کہ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کی جائے، اور چوتھا حق یہ بتایا گیا کہ اولاد جب جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، اس کا صحیح جگہ پر نکاح کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔